اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، آج کے اس دن کی مناسبت سے کہ جو انسان بھی غیرت مند ہو وہ اپنے محسن کو نہیں بھلاتا، تو آج جس کا میں ذکر کرنے آیا ہوں وہ کسی ایک شخص یا کسی ایک فرد کی محسن نہیں، بلکہ وہ کائنات کی محسنہ ہے، وہ اسلام کی محسنہ ہے۔ مومنین کرام، کہ اگر مولا حسین علیہ السلام نہ ہوتے تو آج اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا، لیکن اگر بی بی زینب سلام اللہ علیہا نہ ہوتی تو خود مولا حسین علیہ السلام کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا۔ تو جب مولا حسین علیہ السلام کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا تو گویا کہ آج اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے اسلام پہ ایسا احسان کیا کہ آج پوری کائنات میں اسلام زندہ ہے، وہ اسی بی بی کے مرہون منت ہے۔ اس بی بی نے حیا اس بی بی سے سیکھی کہ جو خود حیا کی ملکہ تھی، اس کی گود میں پرورش پائی اور علم، فصاحت و بلاغت اس سے سیکھی کہ جو کائنات کا سب سے بڑا فصیح و بلیغ تھا، اور اس بی بی نے اسی فصاحت و بلاغت اور خطبوں کے ذریعے اسلام کو زندہ کیا۔ یعنی ایک ہے امتحان حسین علیہ السلام اور جو دوسرا امتحان ہے وہ ہے امتحان زینب سلام اللہ علیہ۔ امتحان حسین علیہ السلام تب تک تھا کہ جب تک کربلا کے میدان میں مارو مارو کی آوازیں آ رہی تھی۔ جب یہی آوازیں لوٹو لوٹو میں تبدیل ہوئیں، اس وقت امتحان زینب سلام اللہ علیہ شروع ہو گیا۔ اس بی بی کی میں کیا شان بیان کروں جو قافلے میں امام وقت کے موجود ہونے کے باوجود بھی قافلہ سالار بنی۔ اس بی بی کی کتنی عظمت ہے کہ ایک عورت ہو کے یہ اس قافلے کی سالار بنی کہ جس میں وقت کا امام موجود تھا، اور اس بی بی نے اس قافلے کی ایسی سالاری کی کہ کربلا سے لے کے کوفہ تک اور کوفہ سے لے کے شام تک اپنے خطبوں کے ذریعے، اپنے خطبوں کی ذوالفقار کے ذریعے کوفہ و شام میں انقلاب برپا کر دیا۔ ایسا انقلاب برپا کیا کہ میں نہیں جاتا اس طرف کہ بی بی نے کون کون سے خطبے پڑھے۔ بی بی نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ اگر بی بی خطبے کے دوران کہہ دیتی اسکت، خاموش ہو جاؤ، تو جانور، انسان، کوئی ایسی آواز نہیں ہوتی تھی کسی کی جو آتی، بلکہ اس وقت فقط بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی آواز آتی تھی۔ ایسی آواز اپنے بابا کی فصاحت و بلاغت اور لہجہ علی مرتضیٰ میں بی بی نے ایسے خطبے دیے۔ وہ اصحاب جو نابینا تھے اور انہوں نے مولا علی علیہ السلام کی آواز سنی ہوئی تھی، لوگوں کو کہتے تھے کہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ علی علیہ السلام دوبارہ واپس آ گئے ہیں یا یہ علی کا کون سا بیٹا ہے۔ ایسا خطبہ دیا کہ کربلا سے لے کے شام تک جہاں جہاں سے قافلہ حسینی گزرتا گیا، پیچھے انقلاب برپا ہوتا گیا۔ مومنین کرام، شام میں ایسا انقلاب برپا ہوا کہ یزید ملعون کو پتہ چل گیا کہ شام کے لوگ اب بغاوت شروع کرنے لگ پڑے ہیں۔ کسی طریقے سے اس بی بی کو شام سے نکالا جائے، ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ میری حکومت کے خلاف لوگ بغاوت کا اعلان کر دیں گے۔ تو اس نے حقیقت میں یہ خود اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اس نے مولا سجاد علیہ السلام کو بلایا
اور کہا کہ یہ سارا ظلم زیادتی ابن زیاد نے کی ہے، آپ مجھے معاف فرمائیں، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ عزاداروں، اس کا یہ جملہ کہنا مولا سجاد علیہ السلام بولے نہیں، لیکن خون کے آنسو روتے رہے۔ اس ملعون کو کیا پتا کہ اس نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ اس نے کہا میں معافی مانگتا ہوں، اپنا جو کچھ آپ چاہتے ہیں آپ لیجئے اور شام سے رخصت ہو جائیے۔ اس وقت مولا نے بی بی سے پوچھ کر کچھ شرائط منوائی، اور شرائط کے بعد مولا نے شام سے رخصت ہونے لگے۔ اس وقت شام کے لوگ، شام کی عورتیں اپنے چھتوں پہ چڑھ کے اہل بیت کے قافلے کو روانہ کر رہی تھی۔ جب بی بی شام سے نکلی اور جب واپس مدینہ آئی فاتح شام بن کے، تو اتنی مشکلات و پریشانیاں اٹھائی کہ مدینے میں سکے بھائی نے اور شوہر نے اس بی بی کو پہچاننے سے انکار کیا اور فرمایا کیا تو ہی وہ زینب بنت علی ہے؟ اس بی بی نے اتنی مشکلات و پریشانیاں اٹھائیں کہ کربلا کے بعد وہ بی بی اتنا زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہیں، بلکہ کچھ کم ہی عرصہ بی بی زندہ رہیں اور اسلام کو روشن کر گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ بی بی کہاں فوت ہوئی اور بی بی کو دفن کہاں کیا گیا؟ تو عزاداروں، اس پہ 3 روایات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بی بی کربلا کے بعد 1 سال زندہ رہی۔ دوسری یہ ہے کہ نہیں 1 سال نہیں 2 سال زندہ رہی۔ اور جو تیسری اور آخری روایت ہے وہ ہے 4 سال کی، مطلب کم سے کم عرصہ بی بی کربلا کے بعد زندہ رہی ہے۔ اور جو بی بی کو دفن کیا گیا یا بی بی کہاں بی بی نے وفات پائی، اس پہ تاریخ میں اختلاف ہے۔ اب یہ تو طے شدہ بات ہے کہ بی بی جہاں فوت ہوئی ہیں بی بی کو دفن بھی وہیں کیا گیا۔ اب اس پہ 3 روایات ہیں کہ بی بی کو کہاں دفن کیا گیا۔ ایک ہے مدینہ منورہ میں دفن کیا گیا، دوسری جو روایت ہے وہ ہے بی بی کو شام میں دفن کیا گیا، اور جو تیسری روایت ہے وہ یہ ہے کہ بی بی کو مصر میں دفن کیا گیا۔ اب مدینہ میں جو رہنے کی روایت ہے وہ جو لوگوں نے بیان کی ہے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ بی بی شام سے واپس آئی ہوں مدینہ اور مدینہ میں کم عرصہ زندہ رہی ہیں اور پھر مدینہ چھوڑ کے چلی جائیں، یہ ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں کوئی ٹھوس شواہد کے ساتھ ملتا ہے کہ بی بی چھوڑ کے چلی گئی۔ تو یہ وجہ وہ بتاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بی بی مدینہ دفن ہوئی ہے۔ اب جو دوسری روایات ہیں وہ یہ ہے کیونکہ بی بی ایک انقلابی خاتون تھی اور انہوں نے شام کوفہ میں جب انقلاب برپا کیا تو مدینہ کے لوگ ان میں کچھ اصحاب بھی زندہ تھے، کچھ تابعین بھی زندہ تھے، تو ممکن نہیں ہے کہ وہ لوگ بی بی کے ہوتے ہوئے قتل امام حسین علیہ السلام پہ خاموش رہ گئے ہوں، کیونکہ بی بی نے مدینہ میں بھی انقلاب برپا کر دیا۔ تو جب مدینہ کے حکمران نے یزید کو یہ بات بتائی کہ مدینہ میں انقلاب برپا ہو رہا ہے، کسی طریقے سے اس بات کو ختم کرو، تو یزید ملعون نے پھر جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو مجبور کیا کہ وہ اپنا وطن مدینہ چھوڑ کر نکل جائے۔ اب یہ طے شدہ بات ہے کہ بی بی نے مدینہ چھوڑا ہے۔ اب مدینہ چھوڑا ہے تو بی بی کہاں گئی؟ ایک یہ ہے کہ پہلی بات کہ مدینہ میں قحط سالی پڑ گئی، جس کی وجہ سے بی بی نے مدینہ چھوڑا۔ شوہر جناب عبداللہ علیہ السلام کہ جن کی اپنی زمین تھی شام میں، ان کے ساتھ ہجرت کر کے شام چلی گئی اور باقی زندگی جو کچھ عرصہ زندہ رہیں وہ شام میں رہیں اور وہیں آپ کو دفن کیا گیا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ یزید نے آپ کو نکلنے سے مجبور کیا اور آپ شام گئی۔ اب جو مصر کی روایت ہے وہ یہ ہے کہ جب یزید ملعون نے آپ کو
مدینہ سے نکلنے پہ مجبور کیا تو مصر کے لوگوں نے بہت اصرار کیا کہ آپ مصر تشریف لائیں، اور مصر کے عامل نے آپ کا استقبال کیا اور آپ باقی زندگی مصر میں رہیں اور آپ وہیں وفات پائی اور وہیں آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ وہ وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے مدینہ میں بھی بی بی کی قبر ہے، شام میں بھی بی بی کی قبر ہے، اور مصر میں بھی بی بی کی قبر موجود ہے۔ اب جو اس پر کچھ علماء نے اپنی باتیں کی ہیں، ان میں سے جو ایک تجزیہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت کلینی، شیخ صدوق اور شیخ مفید کا اس مسئلے پہ کوئی روایات نہیں ملتی ان کی، مطلب انہوں نے کوئی بتایا نہیں ہے کہ ان سے کوئی ایسی چیز نقل ہوئی ہو کہ انہوں نے بتایا کہ بی بی کہاں دفن ہے، ان کے بارے میں ایسا نہیں ملتا۔ اور جو شام میں بی بی کا مزار ہے، اس پہ جو تحقیق ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بی بی کا مزار شام میں ہی ہے، ان میں سے مشہور جو ہیں وہ ہیں علامہ شیخ حسن یزدی، شیخ الفقہاء مرزا علی، آیت اللہ سید حسن شیرازی، محدث کبیر مرزا نوری اور شیخ عباس قمی۔ یہ وہ مشہور فقہاء ہیں، ان کے علاوہ بھی موجود ہیں لیکن یہ وہ مشہور ہیں کہ جنہوں نے کہا ہے کہ بی بی کی قبر اور بی بی کا مزار شام میں ہے۔ اب جو مصر میں بی بی کی مزار بتایا گیا ہے یا قبر بتائی گئی ہے، اس پہ جو مشہور فقہاء نے تجزیہ کیا ہے اور تحقیق پیش کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کہ یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نہیں ہے، بلکہ اموی خلیفہ میں سے کسی ایک خلیفہ کی بیٹی ہے جس کا یہ مزار ہے۔ ایک بات یہ کرتے ہیں۔ دوسری جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ جو وہ قبر ہے مصر میں، وہ محمد حنفیہ کے پڑپوتے محمد نام تھا، ان کی صاحبزادی ہے، یہ ان کی قبر ہے۔ اور جو تیسری اس پہ تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی پڑپوتی زینب، ان کا مزار ہے۔ اب یہ بھی مصر کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اب اس پر مشہور جو یہی روایت ہمیں ملتی ہے اور مضبوط جو ملتی ہے وہ یہی ہے کہ بی بی کا مزار اقدس جو ہے وہ شام میں ہے، اپنی ہی زمینوں میں جو جناب عبداللہ کی تھیں، ادھر بی بی نے وفات پائی۔ بی بی کی وفات پر مختلف ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس یزید ملعون نے بی بی کو زہر دی، اس کی وجہ سے بی بی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ بی بی پہ اتنے مظالم آئے، کوفہ و شام میں بی بی کو اتنا مارا گیا، اس کی وجہ سے بی بی اتنی بیمار ہو گئی کہ بی بی شام میں انتقال فرما گئی۔ اب اگر بی بی کا روضہ شام میں ہے یا کہیں اور بھی ملتا ہے روایات میں، تو اس سے بی بی کی عزت، عظمت، جلالت پہ کوئی بات نہیں ہے، بلکہ بی بی کی عزت، عظمت، جلالت، تعظیم اتنی زیادہ ہے کہ بہت سی عظیم شخصیات، اکابر شخصیات بی بی کے در پہ سجدہ ریز نظر آتی ہیں۔ اور بس میں اسی چیز سے اختتام کروں گا کہ بی بی سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اپنی کردار کی روشنی سے لوگوں کے دلوں کو منور کر کے خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ جتنا ہو سکے حمد الہی کو بجا لائے، اس لیے کہ جب بھی وہ حمد الہی بجا لائے گا تو وہ خدا کا مقرب ترین انسان بن جائے گا، وجہ سے وہ خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔